یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس درس قرآن کے پروگرام میں ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 67 تا 69 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم۔ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چاہیے کہ اپنے ہاں رکھے قیدیوں کو جب تک کہ خوب خون ریزی نہ کر لے ملک میں۔ تم چاہتے ہو دنیا کا اسباب اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اگر نہ ہوتی ایک بات جسے لکھ چکا اللہ تبارک و تعالی پہلے سے، تو تم کو پہنچتا اس کے بدلے بڑا عذاب۔ سو کھاؤ جو تم کو غنیمت میں ملا، حلال اور طیب، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ مذکورہ آیات کا تعلق غزوہ بدر کے ایک خاص واقعے کی طرف ہے۔ غزوہ بدر اسلام کا پہلا جہاد تھا، اور یہ بغیر کسی تیاری کے اچانک ہی پیش آ گیا۔ اہل ایمان نے اس کی کوئی تیاری نہیں کی تھی، اور اس وقت تک جہاد سے متعلق اور مال غنیمت سے متعلق احکامات قرآن مجید میں نازل نہیں ہوئے تھے کہ جہاد میں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور مال غنیمت مل جائے تو اس کا استعمال کیا ہوگا۔ دشمن کے سپاہی اپنے قبضے میں آ جائیں تو گرفتار کرنا جائز ہے یا نہیں، اور گرفتار کر لیا جائے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اس بارے میں واضح احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ اور مال غنیمت سے متعلق تو پچھلی امتوں میں یہ طریقہ اللہ رب العزت کی طرف سے تھا، اور یہ اصول دیا گیا تھا کہ مال غنیمت میں سے کچھ بھی اپنے لیے استعمال کرنا جائز نہیں تھا، بلکہ مال غنیمت کو جمع کر کے ایک میدان میں یا کسی اونچی پہاڑی پر رکھ دیا جاتا، اور آسمان سے ایک آگ آتی اور اسے جلا کر ختم کر دیتی تھی، اور یہ اس بات کی علامت ہوتی کہ وہ جہاد اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا ہے۔ اور اگر آگ نہ آتی تو یہ اس بات کی علامت ہوتی کہ جہاد میں کوئی کمی رہ گئی اور اللہ کے ہاں یہ جہاد مقبول نہیں ہوا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے جو انعامات اور خصوصیات عطا فرمائی ہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ کفار سے حاصل ہونے والا مال غنیمت میری امت کے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ غزوہ بدر کے واقعے تک اس کے متعلق کوئی وحی اس کے حلال ہونے کی نازل نہیں ہوئی تھی، اور غزوہ بدر میں یہ صورتحال پیش آئی کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی، اور کفار کے بڑے 70 سردار، طاقتور سردار مسلمانوں نے گرفتار کر لیے، مگر ان دونوں چیزوں کے جائز ہونے کی وضاحت اور صراحت وحی الہی کے ذریعے سے ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ صحابہ اکرام نے مال غنیمت کو بھی جمع کر لیا، اور اسی طرح ایک وحی کے ذریعے سے اس بات کی ناراضگی کا اظہار ان آیات کے اندر فرمایا گیا، اور یہ اشارہ فرما دیا گیا کہ دونوں پہلو میں سے ایک پہلو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے اور ایک ناپسندیدہ ہے۔
یعنی کفار کے جو کہ قابو میں آ گئے تھے، اللہ رب العزت کی طرف سے اہل ایمان کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ چاہیں تو فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیں اور چاہیں تو ان کو قتل کر دیں۔ حضرات صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ فرمایا، تو بعض صحابہ اکرام نے یہ مشورہ دیا کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے۔ ساتھ ہی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بھی فرما دیا گیا تھا کہ اگر فدیہ لے کر انہیں رہا کیا جائے گا تو آئندہ سال ہونے والے یا آئندہ ہونے والا جو معرکہ اور جو جہاد ہوگا اس میں مسلمانوں کے اتنے ہی صحابی شہید ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ رائے حضرات صحابہ اکرام کے سامنے رکھی تو انہوں نے فرمایا کہ فدیہ لے لیا جائے، اس لیے کہ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ان کے اوپر ایک احسان ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اس احسان کو مانتے ہوئے بعد میں اسلام قبول کر لیں۔ اور بعض صحابہ نے یہ بھی فرمایا کہ فدیہ لے لیا جائے تاکہ اس فدیے کے ذریعے سے جو ہم محتاج لوگ ہیں ان کی بھی مدد ہو جائے اور آئندہ کے لیے جہاد کی تیاری بھی اس مال کے ذریعے سے ہو جائے۔ رہی یہ بات کہ آئندہ 70 صحابی جو ہے وہ شہید ہوں گے، تو شہادت تو ایک سعادت کی بات ہے، اس کی جو ہے وہ فکر نہ کی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اصحاب نے اسی بات کو اختیار فرمایا اور مشورہ دیا۔ صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور سعد بن معاذ وغیرہ چند حضرات نے اس رائے سے اختلاف کیا اور کہا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ فرمائی کہ یہ اتفاق اور حسن اتفاق ہے کہ کفار کے بڑے سردار اور ان کی طاقت ہمارے قابو میں آ گئی ہے، لہٰذا اس وقت ان کو قتل کر دینا چاہیے اور ان کی طاقت کو ختم کر دینا چاہیے۔ رہی یہ بات کہ اگر چھوڑ دیا جائے تو یہ اسلام قبول کر لیں گے، تو یہ ایک گمان ہے اور ایک موہوم سی بات ہے۔ یہ گمان غالب یہی ہے کہ یہ لوگ رہا ہو کر پھر اپنی طاقت کو مجتمع کر لیں گے اور مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ دو رائے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سامنے آ گئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین تھے، رحمت مجسم تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو رائے دیکھ کر اس رائے کو قبول کر لیا کہ جس میں قیدیوں کے معاملے میں رحمت اور سہولت تھی، یعنی ان سے فدیہ لے لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے، تو اس معاملے کو اختیار کر لیا۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں آئندہ سال غزوہ احد کے موقع پر اللہ رب العزت کے ارشاد کے مطابق 70 مسلمانوں کے شہید ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو فدیہ لینے کی بات کر رہے تھے یہ دنیا چاہ رہے تھے، اور اللہ رب العزت ان کے لیے آخرت چاہ رہا تھا۔ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، اپنی حکمت کے ذریعے سے وہ فیصلے اور حکم دیا کرتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ حتیٰ یسخین فی الارض، یعنی زمین پر ان کا خون بہا دیا جائے اور ان کی طاقت کو کمزور کر دیا جائے۔ اگلی آیت میں اس چیز کا حکم دے دیا گیا، یعنی مال غنیمت کے حلال ہونے کا، لیکن ایک تاکید فرما دی گئی کہ یہ مال غنیمت ابھی تک حلال نہیں ہوا تھا، تو اللہ کی طرف سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان پر بڑا عذاب آتا، لیکن اللہ رب العزت نے چونکہ اپنی تقدیر میں اس بات کو لکھ لیا تھا کہ اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کرنا ہے، اس لیے ان پر عذاب نہیں آیا۔ البتہ تاکید ضرور کر دی گئی کہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے جب تک اللہ کی طرف سے کوئی واضح حکم نہ آ جائے۔ تو مال غنیمت کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ مال غنیمت تمہارے لیے حلال ہے اور طیب ہے، اس کو کھاؤ۔ البتہ یہ فرمایا واتقوا اللہ، اس بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو کہ نا انصافی کے ذریعے سے اور اپنے حق سے زیادہ لے لینا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، جو کچھ پہلے ہو چکا اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دے گا اور اہل ایمان پر رحمت کرے گا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ مسلمانوں کا اقدام گناہ کیا تھا جس پر بڑے عذاب آنے کا فرمایا گیا؟ جیسے کہ تفسیر کے اندر یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلمانوں کا یہ گناہ جو آیات کے اندر فرمایا گیا کہ مال غنیمت کے حلال ہونے اور قیدیوں سے متعلق کوئی حکم واضح نہ ہونے پر ان کا اقدام جو کہ
جائز نہیں تھا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آ سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب اس وجہ سے نہیں آیا کہ اللہ رب العزت نے مال غنیمت کو اس امت کے لیے حلال کر دیا تھا۔ البتہ تاکید ضرور فرما دی گئی کہ جب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہ آ جائے اس وقت تک کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے، ورنہ یہ چیز اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔